بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی اور پھر انسانوں کی آبادی شروع ہوئی تو اللہ نے ان انسانوں کی رہنمائی کے لیے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، اور ان کا مقصد دنیا میں آنے کا یہ تھا کہ وہ پیغمبر اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں اور یہ بتائیں کہ اللہ نے انسان کو اس دنیا میں کیوں پیدا کیا، انسان کا کیا کام ہے۔ ان پیغمبروں نے انسانوں کو بتایا کہ اللہ نے تمہیں اپنی عبادت کرنے اور اللہ کے حکم کی پیروی کر کے زندگی گزارنے کے لیے تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اور یہ بھی پیغمبروں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ ہوگا، نہ ہے اور نہ تھا۔ دوستو، اللہ نے پیغمبروں کے علاوہ انسانوں کی بہترین رہنمائی کے لیے 4 آسمانی کتابیں بھی اپنی اصل حالت کے اندر اس دنیا میں بھیجیں، جن میں تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید سر فہرست ہیں۔ یہ 4 نبیوں پر نازل ہوئیں، لیکن 3 کتابیں اس وقت اپنی اصل حالت میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان 3 کتابوں میں اپنی مرضی سے رد و بدل کر دیا گیا۔ لیکن ایک کتاب جس کا نام قرآن پاک ہے، وہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک اپنی اصل حالت میں موجود ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنے ذمے لے رکھی ہے، اور جس چیز کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ خود لے لے تو آپ اندازہ لگا ہی سکتے ہیں کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت بھی تبدیل نہیں کر سکتی، اور نہ ہی اس کی اصل حالت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوستو، قرآن مجید وہ کتاب ہے جس پر اگر کوئی انسان عمل کرے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرے تو وہ دنیا و آخرت دونوں میں ایک کامیاب انسان ہوگا، کیونکہ یہ کتاب دنیا کے ہر پہلو میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے، اور جب بھی کسی کافر نے اس کتاب کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک کوئی غلط حرکت کرنے کے بارے میں سوچا بھی ہے تو اس کافر کو ہمیشہ اللہ کے عذاب نے گھیر لیا ہے۔ اس لیے ہر کافر جانتا ہے کہ اس کتاب سے دور رہنے میں ہی اس کی بھلائی ہے۔ دوستو، ایسا ہی ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جب بھارت میں قرآن پاک پڑھنے پر پابندی عائد کی گئی تو کیا معجزہ ہوا اور کس طرح ہندوؤں کے ایک سردار کو موت نے گھیر لیا۔ دوستو، کئی سال پہلے بشیر نامی ایک شخص اور اس کی بیوی بھارت کے شہر اتر پردیش میں رہتے تھے، اور وہ لوگ ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے کہ اچانک ایک دن ہندوؤں کے سردار نے اعلان کیا کہ اس علاقے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا سختی سے منع ہے، اور اگر کوئی قرآن مجید پڑھتا ہوا پکڑا گیا تو اسے پھانسی کی سزا دی جائے گی، یا پھر تلوار سے اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد ہر کسی نے قرآن مجید کی تلاوت کرنا چھوڑ دیا اور قرآن مجید کو اپنے اپنے گھروں میں چھپا دیا۔ اس سردار کے ملازم ہر وقت لوگوں کے گھروں کے آس پاس پھرتے تاکہ اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا پکڑا جائے تو اسے سردار کے پاس لے جائیں اور اسے سزا دی جائے۔ لیکن دوستو، بشیر اور اس کی بیوی کو اس وقت تک چین نہ آتا جب تک وہ صبح سویرے قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لیں۔ ان دونوں کے دن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہی ہوتا تھا، چنانچہ وہ روزانہ صبح قرآن پاک پڑھتے اور گھر کے تہہ خانے میں جا کر چھپ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد قرآن پاک کو وہیں پر چھپا دیتے اور روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ اس ہندو سردار کے ملازمین کو ایک دن بشیر کے گھر کے باہر آواز آئی کہ جیسے کوئی آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہا ہے، اور اس وقت واقعی بشیر اور اس کی بیوی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ان کافروں نے دروازے کو کھٹکھٹانے کے بجائے دروازہ توڑا اور سیدھے اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں سے آواز آ رہی تھی، اور بشیر قرآن مجید کو چھپانے کے لیے اٹھ ہی رہا تھا کہ کافروں نے اسے گھیر لیا اور دونوں میاں بیوی کو پکڑ لیا اور سردار کے پاس لے گئے۔ سردار نے ان سے کہا کہ میرے منع کرنے کے باوجود تم دونوں نے میرے حکم کو نہیں مانا، لہٰذا تم دونوں کو موت کی سزا دی جائے گی، کیونکہ اس سے کم سزا میں مجھے سیٹسفیکشن نہیں ملے گی۔ سردار نے جب اس سزا کا اعلان کیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ کوئی دوبارہ مسلمان ایسی جرت نہ کر سکے۔ دوستو، سردار نے اپنے ملازم سے کہا کہ سارے گاؤں کو اکٹھا کرو تاکہ ہر کوئی رات کی اس تاریکی کے اندر ان دونوں کا دردناک انجام دیکھ سکے۔ جب سارا گاؤں آ گیا تو سردار نے اپنے ملازم سے کہا کہ ان کو گھٹنوں کے بل بٹھاؤ اور ان کی گردنیں تن سے الگ کر دو۔ ملازم نے ان کو بٹھایا اور ان کی گردنیں تن سے الگ کرنے کے لیے اس نے تلوار اٹھائی، زور سے ان کی گردن پر وار کرنے لگا تو اللہ کے حکم سے تلوار ان کی گردن کے پاس آ کر رک گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے تلوار کو کسی مضبوط چیز نے پکڑ لیا ہو۔ سردار یہ دیکھ کر تلوار چلانے والے پر بہت شدید غصے سے چیخا اور کہا، تم تلوار کیوں نہیں چلاتے؟ رک کیوں گئے؟
मगर मुलाजिम चुपचाप खड़ा रहा और फिर बोला कि तलवार गर्दन के पास आकर रुक जाती है। उसके बाद सरदार खुद वहां आया और तलवार मुलाजिम से छीनी और खुद वार करने लगा। सरदार जैसे ही तलवार को पकड़कर इस शख्स के मुंह पर वार करने लगा तो अचानक जमीन पर गिर गया, मुंह के बल गिर गया, एड़ियां रगड़ने लगा। फिर उसका रंग सुर्ख होने लगा और फिर सारा जिस्म नीला पड़ गया। लोगों ने आगे बढ़कर बादशाह को उठाने की कोशिश की, मगर सरदार उस वक्त तक मर चुका था। वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह गया कि आखिर ये माजरा क्या है। फिर हर किसी को समझ आने लगा कि ये कुरान मजीद को पढ़ने से रोकने का नतीजा है। वहां मौजूद हर हिंदू ने कलमा पढ़ा और दायरा इस्लाम में दाखिल हो गया, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये कोई आम किताब नहीं। और फिर पूरे गांव में लोग दोबारा हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे और बशीर और उसकी ज़ौजा की इज्जत गांव में और ज़्यादा बढ़ गई। इस कुरान पाक की तिलावत की वजह से अगर हर कोई मुसलमान अपने दिल को पाकीज़ा करके इस खूबसूरत कुरान पाक को रोज़ाना पढ़ना अपनी आदत बना ले तो दोस्तों उसकी दुनिया भी बन जाती है और आखिरत भी। और बशीर का यह वाक़या मुकम्मल तौर पर इस चीज़ की अक्कासी और गम्माज़ी करता है। दोस्तों दुनिया में लोग आते हैं चले जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें ऐसी हैं जो कि दुनिया के अंदर रहते हुए आपको करना पड़ती हैं, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग जानते हैं और वो ये है कि कुरान पाक को पढ़ने से हमारे दिल रोशन होते हैं। जो सवाब मिलता है दोस्तों ये सेकेंडरी चीज़ है। प्राइमरी चीज़ ये है कि आप लोग जब कुरान पाक पढ़ते हैं तो आपका मन खुलता है, दिल कुशादा होता है, अल्लाह का पैगाम आप तक पहुँचता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे होते हैं तो अचानक से आप किसी ऐसी आयत को पढ़ लेते हैं जिसमें उस चीज़ का जवाब होता है जिसने आपको बेचैन किए रखा। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक वाक़या सुनाऊं एक ऑस्ट्रेलियन लड़के का, तो वो इस चीज़ पर बहुत ही ज़्यादा मुज़िर था कि अगर मैं इस दुनिया के अंदर कुरान पाक को या फिर दीन इस्लाम को कबूल करना चाहता हूँ तो मुझे उसके लिए कोई ना कोई ऐसी रीज़न चाहिए जिसकी वजह से मैं दीन कबूल करूँ। लिहाजा उसने मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर मुख्तलिफ़ बातें करना शुरू की, मुख्तलिफ़ उलमा के साथ मुकालमा किया कि मुझे कोई निशानी अल्लाह पाक की ज़ात दिखाए तो मैं फिर दीन ले आऊँगा, कबूल कर लूँगा इस्लाम को। अब जब वो ये बात कर ही रहा था तो उसके सामने कुरान पाक का एक नुस्खा पड़ा था। उसने कुरान पाक का नुस्खा उठाया और उसका जिस पेज को उसने खोला उस पेज के अंदर एक आयत मुबारक लिखी थी जिसका मफहूम ये था, ये ज़मीन व आसमान में हमने तुम्हारे लिए बेशुमार निशानियां रखी हैं, अगर तुम अक्ल वाले हो तो तुम्हारे लिए ये निशानियां काफ़ी हैं। जब उसने ये पढ़ा तो एकदम उसके दिल और दिमाग को रोशनी मिली और वो दीन इस्लाम कबूल कर गया कि वो मालिक जिसने मेरे दिल की बात पढ़कर मुझे आयत ही वो दिखाई है जिसको मैं ढूंढ रहा था तो वो बेशक सच्चा है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।